امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، 55 سال کی عمر میں اس نے 2 دفعہ صدارت کو انجوائے کیا اور چلا گیا۔ دوسرا پریزیڈنٹ آیا، اس نے 75 سال کی عمر میں صدارت کو جوائن کیا۔ 55 سال میں ایک کا کیریئر ختم ہو رہا ہے، ایک کا 75 سال پہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک امریکہ سے ڈگری لے کر آتا ہے MBA کی، اس کو جاب اس کی پسند کی نہیں ملتی، اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ غمی کے، تفکر کے، پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک لاہور سے MA پنجابی کرتا ہے، اس کو اچھی جاب مل جاتی ہے۔ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کر لیں گے آپ اگر وہ نہ ہوا جو آپ چاہتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ ماں اپنے بچے کے لیے جو فیصلہ کرتی ہے، بچے کو اچھا لگے یا نہ لگے، ماں وہی کرتی ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، چمکیلی ہے، خوبصورت ہے، ماں کو پتہ کہ جس کو یہ چمکیلی اور خوبصورت کہہ رہا ہے وہ تو بلیڈ ہے، میں اس کو دوں گی تو کاٹ لے گا اپنے آپ کو۔ بچہ جتنی مرضی ضد کر لے، کیا وہ بلیڈ اس کو ملے گا؟ تو وہ جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اسے نہیں پتا تمہارے لیے بہتر کیا اور تمہارے لیے بہتر کیا نہیں ہے۔ This is something divine. A prayer will never go futile. دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ دنیا میں ہی قبول کر لی جاتی ہے جس طریقے سے دعا مانگی گئی، یا اس کو آخرت کے لیے بچا لیا جاتا ہے۔ اور جب ان جمع شدہ دعاؤں کا ثواب بندہ آخرت میں دیکھے گا، وہ کہے گا مالک تو میری کوئی دعا قبول نہ کرتا اور آج سب کی جزا مجھے مل رہی ہوتی، یا رب اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کی آواز رب کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ ذرا، یہ پکارتا ہے مجھے نا اچھا لگتا ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے فوراً دے دو اس کو۔ تو ہر چیز مرضی کی ہو جائے اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تم سنگ مرمر کا فرش چاہتے ہو، ارے سنگ مرمر میں تو پاؤں پھسل جاتے ہیں، مٹی کی پکڑ زیادہ دیکھی ہے ہم نے۔ مٹی کا فرش تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، اس کی تو پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ تو زندگی کو اتنا سیریس کبھی نہ لیں، کیونکہ زندگی رہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کی بھی، بڑے بڑے فلاسفرز، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی زندگی ختم ہوئی ضرور ہے۔ ڈونٹ ٹیک دس لائف سو سیریسلی، نتھنگ از پرماننٹ، ایوری تھنگ از ہیونگ این اینڈ۔ ہر چیز کی ایک مدت ہے، غمی کی بھی مدت ہے، خوشی کی بھی مدت ہے۔ دس لائف از ویری اسٹرینج، یو کینٹ اسکپ اینی چیپٹر۔ یاد رکھیے زندگی کو اس طرح کا نہیں بنایا گیا کہ آپ اس زندگی کی کتاب کے کچھ چیپٹر کو اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں، نہیں، آپ کو زندگی کی کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنا پڑے گا، آپ کو ہر کردار سے ملنا پڑے گا۔ کچھ چیپٹر آپ کو بڑا مزہ دیں گے، آپ کا دل چاہے گا وہ چیپٹر ختم ہی نہ ہو، لیکن وہ ختم ہو جائیں گے۔ کچھ چیپٹر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر دیں گے، بٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دا انٹائر بک۔ آپ کو زندگی کی پوری کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ دس از ہاؤ دس لائف ورکس۔ You have to deal with everything. آپ کو ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی چیز آپ کو تجربہ دے جائے گی، کوئی انسان آپ کی زندگی میں آئے گا حسد کرے گا آپ سے، کوئی دشمنی کرے گا آپ سے، کوئی ایک جملہ سکھا جائے گا آپ کو، اور کوئی ایک ایسا بھی آتا ہے جو آپ کے اندر سے آپ کی اوریجنل پوٹینشل کو، آپ کی ذات کے عروج کو، آپ کی اصل صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو کھود کے آپ کے اندر سے نکالے گا اور آپ کے بیسٹ ورژن کو آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اس آئیڈیل کو کبھی چھوڑنا نہ، اگر زندگی میں یہ مل جائے۔ ایک دو تو ہیں نا، ایک ماں اور ایک باپ ہے اور ایک اچھا استاد ہے، لیکن اگر کوئی زندگی میں ایسی نعمت مل جائے، اس ہیرے کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ ہی از دا ٹرو سیویئر۔ اور خود بھی ایسے ہی بنو نا کہ جس رستے سے گزرو پیچھے آنے والے یہ مت کہیں کہ پتہ نہیں کون گزرا ہے، مایوسی مایوسی نظر آ رہی ہے ہر طرف، اس کے گزرنے کے بعد سے کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، کچھ ہماری زندگی کو بھی کچھ نہیں ہوا، نہ کسی اور کو کچھ ہوا، بلکہ جب کسی جگہ سے گزرو، کیونکہ زندگی میں منازل آئیں گی، مرحلے آئیں گے، لیولز آئیں گے، یوں گزرو کہ تمہاری مہک، تمہاری خوشبو، تمہاری یادیں حصہ بن جائیں اس جگہ کا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ کسی کی حوصلہ افزائی کر دیا کرو، کیونکہ سارے جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں آج کل، حسد بہت زیادہ ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کو نیچا کروں۔ کسی کے لیے تمہارے چند بول، تمہارے منہ سے نکلے ہوئے تو چند جملے ہوں گے، اس کے لیے زندگی کا سرمایہ بن جائے گا وہ۔ He will have that particular word or sentence as an asset. ہو سکتا ہے آپ کے جملے اس کے لیے کتنی ترقی کا باعث بن جائیں، خاص طور پہ جب اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ کل میں بہاولپور میں تھا، میں صبح آیا ہوں، آج صبح میں بہاولپور سے پہنچا ہوں۔ بہاولپور میں صبح پاکستان کا مشہور ترین تعلیمی ادارہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، بہت زبردست تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا، پنجاب یونیورسٹی کی طرح مربعوں پر ہے،
45 more than 45 ڈسپلنز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں. میرا کامرس ڈپارٹمنٹ میں بیان ہوا اسلامک فائنانس کے اوپر, اسلام میں فائنانس کی کیا اہمیت ہے. اور اس کے بعد پھر لائبریری میں, مین لائبریری کے اندر جو لنکنز کارنر بنا ہوتا ہے, آپ کو لنکنز کارنر کے کانسیپٹ کا پتہ ہے؟ لنکنز کارنر کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہے, لاہور میں بھی ہے, اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی ہے. یہ کتاب ایک امریکن نے لکھی ہے, یہ کتاب ایک امریکن نے لکھی ہے, اس کا نام ہے ڈیوڈ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ہم سب کو یہ کتاب دے دی جائے گی کہ پڑھ لو. ہم نے کتاب پڑھ لی, اب ہمیں کتاب کے اندر کوئی پرابلم ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, تو ہم اس لنکنز کارنر میں آ کے بیٹھیں گے, اور امریکہ میں اس ڈیوڈ کو کال پہ لے لیا جائے گا, تصویر کی کال پر, اور اس سے کہا جائے گا کہ جی یہ لڑکے آپ سے سوال کریں گے آپ کی کتاب کے بارے میں, آپ ذرا جواب دیں. کیسا کانسیپٹ ہے؟ وہ معیشت کے اوپر کتاب ہے, سیاست کے اوپر ہے, وہ کلچر کے اوپر ہے, وہ ہسٹری کے اوپر ہے, وہ بایولوجی پر ہے, زولوجی پر, باٹنی پر ہے, سیکورٹی سروس پر ہے, جدید ترین علوم کے اوپر یہ بحث کی جاتی ہے. اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی اس لائبریری کے اندر اتنا میں نے پرمغز انداز دیکھا, طلبہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں. لائبریری کے اندر جیمر لگے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ موبائل یوز نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای بک کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر یا اینڈرائڈ کے اوپر یا آئی او ایس کے اوپر یا موبائل کے اوپر کتاب پڑھنا غلط ہے, لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اپنی ذات کے لیے. شاید جب آئی پیڈ نیا آیا ہوگا, میں نے خریدا ہوگا آئی پیڈ اس وقت, لیکن پھر میں نے اس کو بیچ دیا تھا. جب پہلی کتاب کمپیوٹر کے اوپر لکھی گئی, کمپوز کی گئی, تو لوگوں نے اٹھا کے اس بندے کا کمپیوٹر بیچ پہ پھینک دیا تھا, ساحل سمندر پر, اور کہا تھا پیپر کین نیور بی ریپلیسڈ, کاغذ کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا اس اسکرین کے اندر سے, نیور. اور اس بندے نے آگے سے کہا تھا کہ 10 سال نہیں لگنے, تمہارا کاغذ نظر بھی نہیں آئے گا. اور فائدہ تو ہے. دیکھیں ابھی میں یہ کتابیں پکڑ کے آیا ہوں نا, 5 کتابیں میں نے پکڑی ہوئی تھی نا, اگر یہ 5 سے 10 ہو جاتی نا, آپ کہتے مولوی صاحب کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے یار. 15 ہو جاتی, پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسجد کے اندر کتابیں بیچنے کے لیے تشریف لائے ہیں, کیونکہ ہاتھ میں تو اتنا ہی کچھ آ سکتا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت اسٹوریج کیپیسٹی کتنی آ چکی ہے ہارڈ ڈسک کی, یعنی اگر میں نے آئی پیڈ پکڑا ہوگا تو میں 15 لاکھ کتابیں اس آئی پیڈ میں لے کر یہاں آ سکتا ہوں. فائدہ ہے, 15 لاکھ کتابیں, اٹس اے ویری ہیوج اماؤنٹ آف بکس.